بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ریلوے اینڈ ولیج۔ اور ابھی قلعہ روہتاس کے جس حصے میں کھڑا ہوں، میرے پیچھے آپ کو یہ روہتاس فورٹ کی عیدگاہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ عیدگاہ سر گیٹ کے بالکل سامنے ہے۔ سر گیٹ میں اگر ہم انٹر ہوں، یہ پیچھے سر گیٹ کا منظر ہے وہ سامنے، اور سر گیٹ سے انٹر ہو کے تو یہ پیچھے عیدگاہ کا آپ کو منظر مل جاتا ہے۔ تو چلیں آج آپ کو اس جو قلعہ روہتاس کی عیدگاہ ہے اس کا وزٹ کرواتا ہوں۔ قلعہ روہتاس کی جو عیدگاہ ہے آج اس کا میں وزٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی اس کی سیر کرواتا ہوں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے عیدگاہ کا، اس کو کھول کے تو ابھی میں اس کے اندر سے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ بھی کافی وسیع ایریا ہے اور خوبصورت جگہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ یہاں سے اس کا یہ دیوار سٹارٹ ہوتی ہے، یہ اس کا جناب ایک مین گیٹ ہے جو تالاب جو سر گیٹ ہے روہتاس کا اس کی طرف سے یہ آتا ہے، اور یہ اس کی چار دیواری جس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سیر کرواتا ہوں۔ اور یہ جناب اس کا پانی نکلنے کی یہاں پہ جگہ، اور یہ یہاں سے ابھی اس کا خوبصورت یہ منظر جو یہ ساتھ ساتھ جا رہی ہے، اور یہ اس تالاب سر کے باہر جو عیدگاہ ہے یہ اس کا مین دروازہ ہے، اور یہ اس کی چار دیواری کے ساتھ یہ خوبصورت سا جو گول کر کے انہوں نے ڈیزائننگ اس کی بنا دی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی دور میں یہاں پہ جو کشتیوں کے ذریعے اس عیدگاہ تک پہنچا جاتا تھا، لیکن اب تو وہ نظام نہیں ہے کشتیوں کا، تو اب تو پیدل ہی یہاں پہ آ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی رستہ موجود ہے۔ اور یہاں پہ یہ اس کا مکمل جو ویو ہے اس کا عیدگاہ کا، اور یہاں پہ سامنے یہ جناب ایک اور خوبصورت منظر ہے، یہ ممبر ہے جس پہ بیٹھ کے خطبہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اور یہ ساتھ اس ممبر کے یہ جناب یا اللہ اور کلمہ طیبہ اور ساتھ یا محمد لکھا ہوا ہے۔ اور یہ اس کا اوپری جو مینار ہے اس کا یہ خوبصورت منظر دیکھے، اور اسی طرح یہ اس کے درمیان میں، اور اسی طرح یہ اس کی بائیں سائیڈ والا جو اوپر مینار ہے، یہ ہے جی تاریخی عیدگاہ قلعہ روہتاس کی، جو میں آپ کو یہاں سے ابھی دکھا رہا ہوں۔
یہ نیچے تک، اور اس کے اس سائڈ پر یہ گیٹ ہے ایک، بلکہ یہاں پہ 2 یہ گیٹ لگائے گئے ہیں۔ کسی طرف سے بھی بندے اس عیدگاہ میں آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں۔ ہوا بھی ٹھنڈی ہے، اور آج تو کافی سردی بھی لگی ہے ہمیں اس جگہ پہ آ کے۔ تو یہ جناب عیدگاہ کا خوبصورت منظر دیکھیں۔ ابھی عیدگاہ کے جو دوسری سائیڈ والا راستہ ہے اس طرف سے میں چلتا ہوں، اور یہ والا ایریا بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں۔ دوسرا سائیڈ اس کی یہ والی ہے، اور اس طرف سے بھی اس کے اوپر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں ہے۔ یہاں سے آ کے تو یہ سیڑھیاں ہیں جناب، جو اس کے ساتھ یہاں سے اوپر چڑھتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ سیڑھیاں یہاں سے اوپر چڑھ کے تو یہ سامنے عیدگاہ کا منظر آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، اب یہاں سے یہ اس کی سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں۔ یہ عیدگاہ کی مین سیڑھیاں، قلعہ روہتاس کی عیدگاہ، جہاں پہ آج بھی عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، خوبصورت منظر روہتاس اور عیدگاہ، اور اس کے ساتھ ہی اگر چلتے جائیں تو یہ جو عیدگاہ ہے اس کا سامنے والا حصہ ہے، اور یہ اس کی محراب بھی آپ کو دکھاتا ہوں، جو باہر سے خوبصورت ہے، اور ڈیزائن اس کا مجھے پرانا ہی لگتا ہے، اسی دور کا۔ یہ دیکھیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج قلعہ روہتاس کی جو عیدگاہ ہے اس کا بھی یہ ایک خوبصورت ویڈیو پسند آئے گی، تو ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ جناب قلعہ روہتاس کی عیدگاہ، یہ سامنے روہتاس فورٹ کی عیدگاہ، اور عیدگاہ کے ساتھ یہ تالاب سر، یہ کافی بڑا یہ تالاب تھا، گہرا، اور اس تالاب کے ساتھ یہ بوڑ کا بڑا درخت، اور یہاں پہ یہ 4 درخت لگے ہوئے ہیں بوڑ کے، اور ان میں سے ایک درخت جو ہے وہ قلعہ روہتاس کی ایک معروف شخصیت الحاج جناب مولوی سوار الدین شہداء صاحب، ان کے ہاتھ کی لگی ہوئی بھی ایک بوڑ ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے اگر معلوم ہو سکے تو ان کی جو بوڑ ہے لگائی ہوئی وہ بھی ہم دیکھیں۔ تو یہ تالاب سر ہے، یہ دیکھیں۔
اس میں یہ سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، اور یہ کافی بڑا یہاں پہ تالاب تھا جو ابھی تو بالکل خشک ہے، لیکن اگر زیادہ بارشیں ہوں تو اس میں پانی آ سکتا ہے۔ تو ایک یہ بڑی بوڑ ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد ایک یہ بڑی بوڑ ہے اس طرف۔ میں ابھی یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہاں جو تالاب سر ہے، اس کے پاس جو دو بوڑ کے درخت لگے ہوئے، 4 بوڑ کے درخت ہیں اصل میں یہاں پہ، لیکن جو 2 درخت یہاں کی ایک معروف شخصیت جناب الحاج مولوی سوار الدین شہداء صاحب کے ہاتھ کے لگے ہوئے تھے، ان کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے مجھے پتہ چلے۔ تو ایک بزرگ یہاں پہ مجھے ملے ہیں، تو ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں۔ بابا جی آؤ سر، بسم اللہ۔ یہ سر جی بچپن میں بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیا نام تسانا؟ میرا حاجی محمد اسلم۔ حاجی صاحب اساں کی یہ دسو کہ مولوی سوار الدین شہداء صاحب نے جڑے درخت انہوں نے ہاتھاں نے لائے 2 بوڑ سے، وہ اس علاقے وچ اس جڑا یہ تالاب ہے اتھے وہ کیڑی جائی موجود ہے تے وہ اساں کی اج تساں دسو۔ وہ پرانے سن اتنے اپنے گگڑ اتنے بڑی بڑی بوڑ لگی ہوئی سی، تو انہوں نے آخیا ساڈے پاس بھی ہونی چاہیے سی اس میں۔ وہ پھر اتوں انہیں کوئی جڑاں 2 آندیاں تو وہ پھر اتنے انہیں لائیاں، وہ پھر مطلب باقاعدگی نال آپوں پانی پان دینے رہے اس، اور باقاعدہ پھر وہ جلے تھوڑی بڑیاں ہوئی پھر باقاعدگی نال انہیں بڑا مطلب انہیں تفظ کیتا انہوں نے، تو پھر اس بعد انہیں بڑیاں بڑیاں بوڑاں ہو گئی۔ پھر ایک بوڑ جڑی وہ چھوٹی ہے، وہ ساڈے اپنے محلے نہیں ہے راجہ کلیم صدیقی، یہ اس لائی سی ہے اے چھوٹی بوڑ جی جی۔ وہ جڑی پرم بوڑ ہے یہ انہوں نے بیٹے کیپٹن صاحب جڑے نے اپنے معظم نذیر صاحب نے لوائی سی۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ۔ یہ 2 بوڑا انہوں ماشاء الدین صاحب پہلے لائیاں سن لا سی بچپن میں ایسا کیا ہونا کی تے وہ لاندیاں لائیاں۔ اچھا اچھا، یعنی کہ یہ جڑیاں 2 بوڑا اساں پیچھے نظر اشنیاں پیاں، جی جی جی، یہ انہوں نے ہتھاں نہیں لگی ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب تساں تساں اپنا قیمتی وقت اساں کی دتا تے دل خوش ہوا جناب علی، تے بہت بہت شکریہ سر، بہت مہربانی تساں دی۔ بات کی مجھے تلاش تھی وہ پتہ چلی ہے، تو یہ جناب تالاب سر کا ایک خوبصورت منظر، اور جو یہاں کی ایک عالم دین شخصیت استاد جو اہل روہتاس کے جناب الحاج مولوی سوار الدین شہداء صاحب، ان کے ہاتھ کی لگی ہوئی جو 2 بوڑ کے درخت تھے وہ آج مجھے مل گئے، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو آپ بھی اس کا نظارہ کریں اور میں بھی۔ ایک تو یہ درخت ہے جناب بوڑ کا جو کہ مولوی سوار الدین شہداء صاحب کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے، اب اس کا بڑا قد ہو چکا ہے ماشاء اللہ، اور اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا درخت ہے، یہ بھی جناب مولوی سوار الدین شہداء صاحب کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ اور یہ خوبصورتی اور یہ جو معلومات ہے یہ پہلے آپ کو یوٹیوب پر نہیں ملیں گی، جو آج آپ کو میں قلعہ روہتاس کی یہ نادر معلومات دے رہا ہوں، اور یہ بالکل اس طرح سے انہوں نے اس کو یہاں پہ لگایا کہ واقعی دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق یہ ایک بڑا کام تھا، جو واقعی آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑا کام ہے۔ یہ جناب تالاب سر کا جو پلیٹ فارم سمجھ لیں وہ ہے،
اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 بڑے بوڑ کے درخت. جو بارشوں کا پانی تھا وہ اس میں سیو کرنے کے لیے یہ رستہ اس کا بنا ہوا تھا، جو آج بھی موجود ہے. لیکن اب تو یہ یہاں سے آگے اس پائپ کے ذریعے پھر اس پائپ سے پانی نکل کے تو سیدھا اس تالاب کے اندر یہاں پہ سیو ہو جاتا تھا. یہ ہے جناب ابھی تالاب سر کے اندر سے آپ کو اس کا وزٹ کرواتا ہوں. یہ جناب کافی بڑا یہ تالاب تھا اور کسی زمانے میں اس کا پانی نہایت صاف ہوتا تھا، جس کو گھریلو استعمال کے لیے لوگ یہاں سے لے کے جاتے تھے. لیکن اب تو یہ مکمل طور پہ سوکھ چکا ہے اور ختم، سمجھو کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ بالکل خشک ہو چکا ہے. اور اس جگہ میں درمیان میں اس کے جا کے تو پھر آپ کو شہدا صاحب کے ہاتھ کی لگائی ہوئی بوڑوں کا نظارہ کرواتا ہوں. یہ دیکھیں جناب، یہ الحاج مولوی سوار الدین شہدا صاحب کے ہاتھ کی لگائی ہوئی بوڑے، ماشاءاللہ. اس تالاب کی جو یہ زمین میں کافی نرم اور بھری سی ہے. یہ پاؤں رکھنے سے ہی جو ہے نا بندہ اس میں نیچے کی طرف، پانی اس میں بارش وغیرہ تو ہوئی ہے جو ابھی پانی اس میں کھڑا رہا ہے، لیکن وہ سارا زمین پی گئی ہے پانی. تو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ تالاب سر جو ہے اس کا بھی چھوٹی سی ایک ویڈیو اور اس کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی. تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں. روہتاس فورٹ کی ہر جگہ کی معلومات آپ کو ملیں گی، اور یہ میں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس عظیم ایک تاریخی ورثے کو آپ تک پہنچانا. تو اس سلسلے میں کوشاں ہوں اور آہستہ آہستہ ہر چیز کی آپ تک میں اس کی معلومات پہنچا رہا ہوں. تو آپ ضرور دیکھا کریں ویڈیو اور اس کو پسند بھی کیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.